ریاست کو چلانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیج پر ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن پاکستان میں قومی سلامتی کے حساس معاملات پر بھی کبھی ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ گزشتہ دنوں فلسطین کا جو ایک معاملہ پوری دنیا کے اندر اٹھا تھا اور اس پر پاکستان آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں بھی اپوزیشن نے شرکت سے انکار کیا اور معذرت کی تھی۔ لیکن اب خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آئے ہیں، لیکن یہ مفاد عامہ کا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی مفاد ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے دونوں ایک پیج پر آئے ہیں اور وہ ہے اپنی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ۔ عوام جائے باڑ میں، جہاں پہلے ایک ایم این اے 1.5 سے 2 لاکھ تنخواہ لیتا تھا، وہیں اب وہ 4 سے 5 لاکھ تنخواہ لیں گے، اور یکدم سے اس اضافے کے اوپر اپوزیشن نے باقاعدہ درخواست دی ہے اور درخواست دے کر کے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروایا ہے۔ اس اضافے کے اوپر واحد پارٹی جس نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے، اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ عوام کے مفاد کی بات کی ہے اور عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑے رہ کر عوامی پارٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور خیرخواہی کا ثبوت دیا ہے اور بھلائی کا ثبوت دیا ہے، عوام کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک جو مہنگائی کی ایک لہر ہے، اگر اس سے ممبران اسمبلی متاثر ہو رہے ہیں تو ممبران اسمبلی سے کئی گنا زیادہ عوام متاثر ہو رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جو بے روزگار طبقہ پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ پہلے ہمیں ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، بعد میں جا کر کے ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کریں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ کہیں پر بھی یہ اسلامی مملکت کے اندر ممبران اسمبلی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ اور مراعات میں اضافہ در اضافہ کرتے چلے جائیں اور عوام کے مسائل کو کبھی یہ زیر بحث ہی نہ لائیں، اور عوامی مفادات کے اوپر کبھی ایک پیج پر نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ مخالفت در مخالفت کی روش کو اپنائے رکھیں۔ تو یہ بالکل بھی نامناسب ہے، اور یہی جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے کہ عوام کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس پر جمعیت علماء اسلام کی پوری کابینہ اور جمعیت علماء اسلام کی پوری جماعت اور اس کے تمام کارکن مبارکباد کے مستحق ہے، اور باقی تمام پارٹیوں کو ڈوب مرنا چاہیے، اور شرم کا مقام ہے انہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ جہاں ملک کے اندر ملک کے طول و عرض میں انہی کی نااہلیوں کی وجہ سے مہنگائی پھیلتی جا رہی ہے، وہاں وہ عوامی مفادات کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔